آپ اپنی اتنی مصروفیت میں سے وقت دیتے ہیں ہمیں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ جو ویڈیوز بنواتے نہیں جی، ہیں. میں اویلیبل ہوں آپ کے لیے. سرکار میں آپ کے فالوورز بھی ویورز بھی آپ کے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے اور ہم تو ہیں ہی. بسم اللہ. بڑا خوش ہوتے ہیں. سرکار اب سوالات کچھ آئے ہیں فیس بک پہ بھی اور کچھ اور پلیٹ فارمز پہ بھی. آپ نے ایک بات فرمائی ہے, آپ نے کہا کہ امیری اور غریبی ایک روپ ہے. بے شک. جو امیری کا روپ دھارتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے اور جو غریبی کا روپ دھارتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا وہ غریب ہی رہتا ہے, غریب جو ہی رہتا ہے. بدلتا نہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. سرکار اس میں دو کوشچنز ہیں, دونوں کے الگ الگ آپ جواب فرما دیجئے. جی. سرکار ایک سوال پہلا یہ ہے کہ جس لوگوں نے کہا کہ اگر کچھ لوگ امیری کا روپ دھار لیتے ہیں اور وہ امیری کا روپ دھارتے یا بھی انہوں نے روپ دھارا ہے, لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ لگنا شروع ہو گیا کہ امیر آدمی ہے روپ میں, لیکن وہ بجائے امیر ہونے کے وہ یکدم ہی اس کے معاملات سارے خراب ہو جاتے ہیں, بالکل بندش ہو جاتی ہے, سب بند ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ. کئی لوگوں کو انہوں نے کہا جی کہ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ تو زندگی بھی ہار بیٹھا ہے, کوئی معاملہ ایسے ہو گیا. اور دوسرا سوال سرکار یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس اتنے وسائل ہیں ہی نہیں کہ وہ امیری کا روپ دھار سکے وہ کیا کرے, تو وہ کیا کرے. بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں. میرا خیال ہے آڈینس میں ہر بندہ جاننا چاہے گا. جی جی. امیری کا روپ جو ہے جی, امیری کا روپ دھارنے سے بے شک انسان ایک وقت آتا ہے کہ امیر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مگر کچھ لوگ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو پاتا کہ وہ امیر ہو جائیں. جی. اس میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہے نا, جی. وہ یہ ہے کہ وہ جس کمیونٹی میں رہ رہا ہوتا ہے جی. وہ غریبوں کی کمیونٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس نے اگر روپ دھار لیا, جی. امیری آنی شروع ہوگی, جی. مگر فوراً ہی نظر بد لگ گئی. جیسے ہی وہ پرومیننٹ ہوا اپنی کمیونٹی میں, نظر بد کا جو شکار ہو گیا. اب اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ کوئی اسپرچل کنیکشن تلاش کرے. ٹھیک ہے, یعنی روحانی پیشوا ہونا چاہیے. روحانی پیشوا ہونا چاہیے. اس میں کنسلٹ کریں جی کہ دیکھیں میں جیسے میرا ہی کوٹ ہے کہ امیری کا روپ دھار کے امیر ہو جانا. اور کوئی امیر ہونا شروع ہو گیا ہے, اگر اس کی بریک لگ گئی ہے تو میرے پاس آئے, میرے پاس اس کی ریمیڈیز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اسے بتاؤں گا کہ کون سے صدقات دینے سے وہ اس کی جو نظر بد ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور وہ دوبارہ سے وہ جو امیری ہے اس کی طرف اٹریکٹ کرے گی. کیونکہ کائنات میں دیکھیں آپ, جو مرر جو یونیورس ہے, مالک نے اس طرح سے ڈیزائن کی ہے کہ جو آپ کا امیج جاتا ہے, جو آپ مینیفیسٹ کرتے ہو, الٹیمیٹلی وہی واپس آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسرا کیا کوشچن تھا آپ کا؟ سرکار دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اگر ایک بندہ امیری کا روپ دھار ہی نہیں سکتا, اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. اچھا, وہ صدقہ تو دے سکتا ہے نا, اپنا سخاوت تو کر سکتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. وہ سخاوت کرے, ٹھیک ہے. وہ اللہ کے ساتھ ٹریڈ کرے. اگر میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس اگر دن میں 100 روپیہ جیب میں ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ 100 کا 100 ہی دے دے. ٹھیک ہے. اب انتظار کرے کہ اللہ کب اس کو واپس کرتا ہے. اللہ نے اس کو 10 گنا کر کے واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں, جو انہوں نے جو چیزیں فرمائی ہیں, اس میں بھی یہ ملتا ہے کہ صدقات دینے سے, سخاوت کرنے سے رزق میں بہت زیادہ کشادگی پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سرکار, یہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں نے مولا کے فرمان پڑھا جی. سرکار فرماتے ہیں کہ مولا علی سرکار کہتے ہیں کہ لوگ دولت کو مشقت میں تلاش کرتے ہیں جبکہ یہ سخاوت میں ہے. بے شک سخاوت میں. دیکھیے مزدور سے زیادہ مشقت کوئی نہیں کرتا. واہ واہ سرکار, بالکل آپ کی بات بالکل. اگر وہ اچھا ایک اور بات بھی دیکھیں, میرا ایک اپنا یہ بھی انالیسز ہے کہ زیادہ تر غریب لوگ جو کہ غریب اس وجہ سے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے امیر ہونا, سوچ ہی نہیں. اچھا. ان کا کوئی گول نہیں ہے, کوئی ایم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس زندگی جو گزار رہے ہیں بس یہی زندگی ہے. جیسے کنویں کے مینڈک کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے باہر بھی ایک نیا جہاں. اب جو دور آ گیا ہے جس میں سوشل میڈیا اور چیزیں بہت زیادہ انفارمیشن کا دور آ گیا, اب لوگوں کو ایسا ایسا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ پیسے کمانے کے طریقے, ویز کتنے ہیں. پہلے یہ تھا کہ آپ نے ایک سرٹن کوالیفیکیشن کی ہے, اس کے بعد ہی آپ کو اچھی جاب ملے گی, اچھا آپ کو مقام ملے گا. اب تو سوشل میڈیا پہ
ایسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ بہت کم آپ کی اگر کوالیفیکیشن ہے تو آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آپ مہینے میں لاکھوں روپے فری لانسنگ سے کما سکتے ہیں. نو بڈی ول آسک اباؤٹ یور ڈگری، یور پاس ایکسپیرینس. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اب چیزیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ آج سے 50 سال پہلے جو میرے والد صاحب کا جو میں نے بچپن میں فیل کیا، تو وہ ہم بہت ساری چیزوں کو ترستے تھے کہ یہ چیز افورڈ ہم نہیں کر پائیں گے، مگر جیسے جیسے روپیہ بڑھتا گیا، جیسے جیسے ملک میں پیسہ آنا شروع ہوا، وہ عوام کو بھی آیا. بالکل ٹھیک. اگر آپ اپنے باپ دادا کی زندگی کا محاصرہ کریں تو وہ اتنی اچھی زندگی نہیں گزار رہے تھے جتنی اچھی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس طرح کی زندگی میں اگر آپ امیری کا روپ دھار لیں تو آپ بہت زیادہ امیر ہو سکتے ہیں. یعنی سرکار آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے سرکار، جہاں تک آپ کی فیملیز کی بات ہے، وہ تو آپ کے جتنے بھی بزرگ ہیں سارے کے سارے، وہ تو ویسے بھی ایک وہ سارا ماشاءاللہ سادات، وہ پھر وہ ساری فقیری اور وہ فکر فاقہ، وہ تو سادگی ایک معاملہ ہی اور تھا نا. وہ دیکھیں فکر فاقہ معاملہ، روحانیت جو ہے اس میں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ امیر ہونا ہے کہ غریب ہونا. اس میں تو آپ کی جو اللہ کے ساتھ جستجو ہے، آپ نے اسی کو تلاش کرنا ہے. کسی کو کسی چیز میں نظر آتا ہے، وہ کسی کو کسی چیز میں نظر آتا ہے. وہ تو یہ کہ امیری جو ظاہری امیری ہے، جس کو آپ پیسہ روپیہ عزت دولت شہرت، یہ اور چیز ہے. اور غریبی جس میں آپ دیکھتے ہو کہ ایسے کلاس کے لوگ ہیں جن کے لیے سروائیول بھی بہت مشکل ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دنیا ہماری، یہ زندگی ہے، اور وہ اسی زندگی میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور بہت کم لوگ، کسی بہت پڑھے لکھے لوگ، کسی ایک بندے کا میرے ذہن میں ایک کوٹ آ رہا ہے کہ غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، صحیح، غریب مرنا قصور ہے آپ کا، یہی جرم ہے. اگر آپ غریب پیدا ہو بھی گئے تو آپ کے پاس اپرچونٹیز تھیں، آپ امیر ہو سکتے تھے. مگر اگر آپ کسی ایسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ جیسے لوگ ہیں، آپ نے کسی کو خوشحال دیکھا ہی نہیں، تو آپ کے کیسے آپ سوچو گے کہ میں نے یہ مقام پانا ہے یا کوئی مقام کسی کو نظر آئے. ان کے آئیڈیل، ان کے لوگ قریب جو لوگ ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، وہ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس میں کوئی پولیٹکس میں کوئی بندہ ہوگا، کوئی جیسے الیکشنز وغیرہ میں جو کیمپینز ہوتی ہیں، وہ 6 گاڑیوں پہ جناب ایم پی ایم این ایز آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کیمپینز کر رہے ہوتے ہیں. اور گلی میں بچے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے وہ بڑا ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، یہ جو مقام جو انہوں نے اچیو کیا ہے یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے گی تو بھائی پھر تو بات یہاں پہ یہ کہ جو امیر ہے وہ امیر رہے گا، جو غریب ہے وہ غریب رہے گا. یعنی آپ اس کا سلوشن ایسے بتاتے ہیں کہ جو لوگ امیری کا روح، ان کو فرسٹ ون اپنی کمیونٹی چینج کرنی چاہیے. کمیونٹی چینج کرے، چینج آف پلیس از سو نیڈڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ سرکار یہاں پہ نہیں بات بن رہی، کیا کروں میں، میرا مستقبل کی سمجھ نہیں آ رہی. میں ان کو کہتا ہوں آپ یار جگہ چینج کر لو. ٹھیک ہے، ود ان کنٹری اگر تم لاہور میں کراچی چلے جاؤ پھر بھی چینج نہیں ہوتا معاملات، تو تم یورپ کے کسی ملک میں چلے جاؤ. ہوتا کیا، آپ دیکھیں یورپ میں اگر آپ چلے جاتے ہو تو یورپ میں جو انرجی وائبریٹ کر رہی ہے نا پورے یورپ میں، جب آپ اس انرجی کے زون میں آؤ گے نا، آٹومیٹیکلی وہ جو اچھی وائبز اور جو رچنس ہے وہ آپ میں آ جائے گی. وہاں پہ وہاں پہ 2 ہی کلاس ہیں، یا امیر یا غریب، اور کوئی کلاس نہیں ہے. اور تقریباً سارے امیر ہی ہیں وہاں پہ، کیونکہ وہ 5 دن انہوں نے ارن کرنا ہوتا ہے، 2 دن انہوں نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو کمایا وہ انہوں نے کھا لینا. کوئی پلاننگ نہیں کرتے، وہ فیوچر پلاننگ ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھیں لمحے میں جو جیتا ہے نا وہ کامیاب ہے. دیکھیں کوئی کل نہیں آنے والی، اور جو گزر گیا ہے وہ ماضی ہے. جو لمحہ گزر گیا اسے آپ یاد نہ کریں، آپ لمحے میں جینا سیکھیں. آپ اپنے لمحے کو اگر بہتر کر لیں گے نا تو آپ کا جو امیڈیٹ پاسٹ ہے وہ آپ کو بہت اچھی یاد دے گا، کیونکہ آپ نے لمحہ اچھا گزارا ہے. جب لمحہ اچھا آپ گزار رہے ہیں تو کیسے
یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگلا آنے والا لمحہ اچھا نہ ہو. اس لیے لمحے میں جینا سیکھیں. اور میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے جس مومنٹ میں آپ رہ رہے ہیں اس کو آپ خوبصورت بنائیں, اس کو بہتر بنائیں, اس کو انجوائے کریں. اب بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کے پاس سب کچھ ہے, مگر چونکہ وہ ان میں وہ ڈیزائر اس طرح سے نہیں ہے, وہ پیسے خرچ نہیں کرتے. بینکس میں پڑے ہیں, لاکرز میں پڑے ہیں, وہ ان کے بچے خرچ کرتے ہیں. اب ان لوگوں نے جا کے آگے اللہ کو تو امتحان دینا ہے, جتنے انہوں نے کمایا صاحب سارا دینا, کھا کوئی ہو رہا ہے اور صاحب وہ دے رہے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو آپ ارن کرتے ہیں آپ اپنے اوپر لگا دیں. اللہ نے آپ کو اگر دیا نا پھر وہ دیتا رہے گا. جیسے ہی آپ مٹھی بند کر لیں گے نا پھر مٹھی بند ہی ہے, مٹھی کو کھولنا ہے. اور یہی میرا میسج ہے آپ کو اللہ دے, آپ اس کو تقسیم کریں, پھر وہ دیکھیں گے کیسے کیسے رستوں سے واپس آتا ہے اور کیسے ملٹی پلائی ہو کے آئے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے اللہ آپ کو جو ہے نا وہ رزق دے رہا ہے. دوسرا یہ میں اس ٹاپک پہ میں بڑی بات کرتا ہوں, لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی انکسار سے نکل کے, عاجزی سے نکل کے تھوڑا سا بہتری کی طرف بھی آؤ. اگر آپ روحانیت کی سائڈ پہ اگر ہم اسپرچولیزم میں جائیں اس میں تو عاجزی انکساری بہت ضروری ہے. اس میں تو فقراء فقیر فقر فاقہ ہمارے بزرگ جی. عاجزی بھی تو دو قسم کی آ جاتی نا. ایک عاجز وہ شخص ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ محبت سے اور ادب سے کام لے رہے کہ عاجزی وہ ہے, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. جی. کچھ ایسے عاجز بھی ہیں کہ وہ اس وجہ سے عاجز ہیں میرے سے کوئی ادھار نہ مانگ لے. ایسا اولیاء بنایا. دیکھیں وہ روپیہ آپ کے کس کام کا جو بینک میں پڑا رہا آپ استعمال نہیں کر پا رہے. آپ سے زیادہ بڑا غریب کوئی نہیں ہے. اصل غریب ہی وہ ہے جو خرچ نہیں کر پا رہا. اس کے پاس موجود ہے مگر اس کے پاس وہ ہمت نہیں ہے اس کو خرچ کرے. اسے یہ خوف ہے کہ یہ تو کم ہو جائیں گے, جو اس نے کمائے کم ہو جائیں گے. تو وہ بس وہ اسی طرح وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور آگے آنے والی نسلیں وہ پھر اس کو اس طرح سے یوز کرتی ہیں. اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی. جو پیسہ آپ خود نہیں کماتے اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ کے والدین نے جو زمینیں جائیدادیں بنائی ہیں اگر وہ آپ کو مل گئی ہیں تو وہ ایزی بنی ہیں. وہ جتنی آسانی سے آپ کو ملی ہے اتنی آسانی سے جائے گی. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. لوگ آئے کہ سرکار زمین تھی 1.5 کروڑ کی بیچی, وہ اربن میں آ گئی, سرکار سال میں ہی ہم پیسے ختم ہو گئے. میں نے کہا کہ کیا 12 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ. نہیں سرکار سمجھ نہیں آئی. تو یہ یعنی کہ بات یہ آپ دیکھیں سوچنے والی بات ہے. جو کمائی آپ کی اپنی نہیں ہے آپ کو کبھی بھی اس کی ویلیو نہیں ہوگی. ایزی کم ایزی گو والی بات. ہارڈ ارنڈ منی جو ہے نا آپ کے پاس رہے گی اس کو خرچ کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. جو پیسے کما کے انسان خود خرچ کرتا ہے چاہے وہ اپنی ذات پہ کرے, اپنے بیوی بچوں پہ کرے, بھائی پہ بہن پہ عزیز و کارب پہ, اول خیش بات درویش, اس کو جو مزہ ملے گا جو لطف ہے اسراب میں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ بانٹنے میں جو مزہ ہے نا وہ اکٹھا کرنے میں نہیں ہے. کیا بات ہے سرکار. اسی بات سے واپس میں اپنے آڈینس کے اس سوال پہ سرکار آ رہا ہوں. آپ ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں اسے بتا دیں کہ جو لوگ سرکار اتنا نہیں رکھتے کہ وہ امیری کا روپ دھار لیں, آپ ابھی فرما دیں کو صدقات دیں, سخاوت کریں, اس کے بارے میں ذرا کچھ وضاحت فرما دیں کہ کس طرح کی سخاوت ہو جو ان کے لیے افورڈیبل بھی ہو اور کس طرح کی خیرات یا صدقات وہ کس طرح کے دیں. دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حشرات الارض کی جو خوراک ہے وہ انتہائی سستی ہوتی ہے. وہ کیڑے مکوڑوں کو آپ آٹا ڈال دیں, چاول ڈال دیں. اب دیکھیں اگر آپ کسی قبرستان سے آپ کا گزر ہو آپ دیکھیں وہاں پہ کیڑیاں بہت زیادہ, آپ ایک ٹکڑا برفی کا اگر آپ رکھ دیں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے 1000 مخلوق اللہ کی کو آپ نے راضی کر. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اتنا بڑا عمل کر دیا اور آپ کے لیے روٹین ہے. مگر دیکھیں کھاتے جب کھلنے ہیں پتہ تو تب لگنا ہے کہ آپ نے دنیا میں کمایا گیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دوسری سائڈ پہ آ جائیں تو ڈارک سائڈ بھی انسان کی ہے, بہت سارے گناہ بھی. اب اسی پاؤں کے نیچے آگے کیڑیاں مرتی بھی ہیں. یعنی یہ بیلنس جو ہے نا وہ مخلوق خدا کی خدمت میں سرکار بالکل آپ کی بات بڑی کمال ہے. دیکھیں جی اللہ خوشی اسی بات پہ ہوتا ہے, آسان سا پیغام ہے.
اللہ کے دین کے راستے پہ چلو جی اور انسانیت سے محبت کرو. واہ تیسری بات ہی کوئی نہیں. چھوٹا سا آپ کو میں آج میسج دے رہا ہوں. اللہ جو ہے اس کے جو احکامات ہیں، اس کے احکامات اگر آپ دیکھیں گے نا، خود کو سجدہ کرانے سے زیادہ وہ کہتا ہے دوسروں کی مدد کرو. واہ قبر میں جائیں گے آپ تو عالم برزخ جو ہے اس میں آپ کو جو آپ نے عمل کیے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، جو اچھے عمل کیے ہیں، جی جی عمل صالح، جی اسی سے آپ کو فائدہ ہونا. واہ آپ کی نمازیں اتنی کام نہیں آنی. واہ اللہ دیکھیں، اللہ باری تعالیٰ کو سجدے کی ضرورت ہے. آپ کے سجدے کی، آپ کے سجدے کا محتاج ہے. اس کو تو سجدہ کرنے والے اتنے فرشتے ہیں، اتنے. انسان جو ہے وہ سجدہ اپنے لیے کرتا، واہ واہ اپنی بلائی کی اپنی بھلائی کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے کرتا، نہیں تو اس کو سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ تو سرکار آپ فرما رہے ہیں کہ ہم وہ حشرات الارض کو، یعنی کیڑے مکوڑوں کو، شکر، جی سوجی، بالکل، چاول، وہ باریک والے جو باریک وہ ہاں زیادہ ہوتے بالکل ہیں، بالکل وہ والے جو آرام سے وہ اپنی بلوں میں لے وہاں جائیں وہ ٹوٹا بھی بولتے ہیں اس کو. نہیں ہاں تو جی، آپ اس کو گھر میں اس پسوال کرش کے کرنا آٹا تھوڑا. کرش کر کے آپ اس کو پھیلا دیں. تو سرکار یہ روٹین بنا لینی چاہیے. روٹین بنا لیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے somebody shared this انسیڈنٹ تو نہیں کہوں گا. ایک بندہ اب مال روڈ پہ جی یونیورسٹی کے سامنے جی جو گرین بیلٹ ہے وہ کبھی چوڑی ہے، اگر آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا کبوتر بہت ہیں، ٹھیک ہے. پیجنز وہاں پہ بہت ہوتے ہاں ہیں. جی ایک بندہ نا ایک بندے کو چیز کر رہا ہے. وہ کیا کرنا ہے، اس بندے نے روز آنا جی تو 3-4 کلو ان کا کھانا وہاں پہ اس نے پھیلا دینا، باجرہ وغیرہ جو. باجرہ وغیرہ پھیلا کے چلا جاتا. اگلے دن پھر اس نے آ جانا. اس نے یہ روٹین بنائی ہے. اب آپ کو کیا پتا کہ وہ بندہ کون ہے، اس نے اس کا موٹیو کیا ہے. موٹیو بظاہر دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کہ قدرت کو وہ راضی کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. مگر دیکھیں وہ کتنے جانوروں کا رازق بنا ہوا ہے. اوہ واہ واہ یہ صفت جو مالک نے، دیکھیں مالک نے اپنی ہر صفت انسان کو دی ہے، ماشاء اللہ. سوائے ایک کے احدیت کی صفت اس نے نہیں دی. واہ واہ باقی ہر صفت اس نے انسان کو دی ہے. انسان عادل بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. انسان سخی بھی ہے، ٹھیک ہے انسان ولی بھی ہے. ٹھیک ہے. انسان کے بڑے روپ ہیں، صحیح ہے. جتنے اللہ کے روپ ہیں انسان کے سارے روپ ہیں. واہ واہ یہ تو آپ پہ ہے کہ آپ کو کون سا روپ اس کا پسند آ جائے. واہ واہ جیسے غنی ہے، آپ غنی ہو کے دیکھیں، واہ آپ غنی ہو کے دیکھیں، آپ کو ایسے ایسے معجزات اور کرشمات مالک دکھائے گا واہ واہ واہ. کہ آپ، یعنی اللہ کی جو صفت بھی اپنا لی جائے سرکار، ہاں جی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے بالکل. کہ اللہ کی جو صفت اپنا لی جائے گی. اس میں اور ایک اور بات میں صرف سے ہی میرے ذہن میں آیا کہ جیسے میں اسم اعظم ہر بندے کا نکالتا ہوں نام سے، جی جی اور وہ اللہ کے ہی کسی صفاتی نام واہ اسم اعظم بنتا ہے. اللہ ہی کی صفت. اللہ ہی کا صفاتی نام واہ ہوتا واہ ہے. اللہ ہی کی صفت ہے. جیسے اسی کی صفت کا، جیسے کسی کا نام اگر علی حیدر ہے، جی اس کے عدد نکال کے اگر میں دیکھوں تو ہو سکتا ہے اس کا علی اللہ کا بھی نام ہے. واہ اسے میں کہوں کہ تم نے یا علی پڑھنا ٹھیک. اتنی دفعہ، تو وہ اس کے لیے اسم اعظم بن جائے گا. واہ دیکھیں اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں اس کا عکس آپ کو اس کی مخلوق میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا. واہ واہ کیونکہ اگر نظر نہ آئے، جسے نظر آنا بند ہو گیا سمجھے قیامت آ گئی. واہ قیامت تو اس لیے نہیں آ رہی کہ ابھی کچھ نیک لوگ موجود ہیں، واہ اور یہ جب تک یہ نیک لوگ رہیں گے تب تک اچھائی کا دور رہے گا. جب تک اچھائی کا دور ہے اللہ ہمیں ٹائم دیتا رہے گا. بالکل صحیح ہے. جیسے ہی برائی غالب آئے گی، شیطانی قوتیں غالب آئیں گی، تو امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. پھر ان کے بعد کا جو ٹائم ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں آ آمین جائیں، الہی آمین. تو ہم ان کے سپاہی بن جائیں. اور کیا چاہیے. سرکار جی یہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ نے فرما دیا کہ جو نہیں بندہ دار سکتا وہ سخاوت کرے، صدقات دے، جی بالکل، یا وہ اپنا اسم اعظم اس جان لے، اس پہ وہ کرے، اس کو پڑھے، ٹھیک ہے، اس سے اس کے لیے. اور اسٹے پازیٹیو. دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ جس بندے کا لائف میں کوئی گول ہی نہیں ہے، ہاں مین بات یہ ہے. مین بات تو یہ ہے کہ وہ چاہتا کیا اپنی لائف سے. دیکھیں اگر کوئی بندہ امیر ہونا ہی نہیں چاہتا، آپ اس کو دھکے سے کیسے امیر کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی سوچ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں ایک فلاسفر جو ہے جی وہ کیوں اس کے
माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आता है हर बात के पीछे। ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क जो होता है ना बेसिकली वो उसी को लेकर चलता है हकीकत की तरफ। ठीक है। जब तक आपकी जिंदगी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा आप किसी हकीकत तक पहुंच ही नहीं सकते, और ये इंसान की फितरत में है। बिल्कुल सही। अब एक आम बंदा जो कि इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो कि एक बैकवर्ड इलाके में रह रहा है, वो कभी भी नहीं सोचेगा कि मैंने गाड़ी लेनी है। वो कहेगा कि भाई ये हमारे लिए नहीं बनी। बिल्कुल सही है। और ना वो कोशिश करेगा और ना वो कभी कामयाब होगा। बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तक वो कोई एम नहीं बनाएगा, कोई गोल नहीं बनाएगा, तब तक वो उसको अचीव नहीं कर सकता, मंजिल का तयन नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये जी आखिरी सवाल है जी, बिस्मिल्लाह सरकार। जी जी बिस्मिल्लाह। आखिरी सवाल सरकार ये कि जो लोग, ये एक इस पे बहुत सारे सवालात हैं दूसरे ममालिक से, लेकिन इनमें से मैं एक कर रहा हूँ, बाकी मैं आपसे दोबारा वक्त लेके तो इस पे इंशाल्लाह पूरा वो होगा वीडियो पूरी। सरकार जो लोग बाहर गए हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। अच्छा। एक तो सरकार वो बीमारियां वहाँ पे उनको जकड़ लेती, ठीक है, जो वहाँ पे जिनका जो सेटल भी हो गए, ठीक है। उसके बाद सरकार जी उनके शादियों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अगर कोई रिश्ता हो भी गया तो वो डिवोर्स का शिकार हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। उनके घरेलू नचाकियां सरकार उधर बहुत ज्यादा हैं। ठीक है जी। उसके बाद सरकार उनकी जॉब्स के बहुत सारे मसाइल, हालांकि अब वो मुल्क भी चेंज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे नहीं, आप उन लोगों की बात कर रहे हो जो लाइक पाकिस्तान से हमारे भाई जी 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 बाहर गए हैं, बाहर चले गए लोग, फैमिली शिफ्ट हो गई है, या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, मैं आपको बताता हो हूँ, जाता मेरी है। बात सुने, देखिए आइडियल कंडीशंस जो है ना वो कहीं पे भी नहीं होती। ठीक है। पाकिस्तान में भी हर किसी के लिए आइडियल कंडीशन नहीं है। ठीक है। और इसी तरह बाहर की कंट्री में हर कंट्री के अपने मसाइल हैं। जी जी। सारा कुछ ऐसे ही है। देखें, उस मुआशरे में रह के उस मुआशरे जैसे लेवल को वो अचीव कर लेते हैं। जी जी। ठीक है। मगर चूंकि वहाँ पे कल्चर का एक तो फर्क पड़ा है। जी। वहाँ पे जो इस्लाम में जो चीज़ें हलाल नहीं हैं, जी, अब वहाँ पे वो इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं कि उससे बचना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सही। लोग उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। कोई लिकर एडिक्ट हो जाता है, कोई ड्रग्स पे चला जाता है, कोई वहाँ पे बार्स बने हैं। क्या मतलब कि वहाँ पे न्यूडिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे जब आप जो फैमिलीज जाती हैं शुरू में तो वहाँ पे वो सेटल हो जाती है, लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं, बेटियां जवान होती हैं, तो वो पाकिस्तान रिश्ता करना चाह रहे होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि बाहर तो ना ही कोई मर्द किसी एक के साथ कमिटेड रहता है सारी ज़िंदगी के लिए, सही है, ना ही कोई औरत किसी एक मर्द के साथ सारी ज़िंदगी कमिटेड रहती है। क्योंकि इन्वायरमेंट ही थोड़ी सी नेगेटिव सी है, दूसरी ज़्यादा इस्लाम नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी नौसत पाई जाती है। और दूसरा वहाँ पे ईवल स्पिरिट्स भी होती हैं बहुत ज़्यादा, ईवल आइज बहुत ज़्यादा होती हैं। ईवल स्पिरिट्स तो बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे उनकी वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स में जो मर्डर जो लोग हो जाते हैं, उनकी जो उनकी जो रूहें हैं वो आदमी बरज़ख में नहीं जाती, वो वहाँ रहती हैं। वो लोग बड़े, इंग्लैंड में तो ये बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे मेरे पास बहुत केस आते हैं, घरों में बड़े असरात हैं। कभी किसी कपड़े को आग लग गई है, कभी कपड़े फटे हैं कहीं पे, वो उनके छींटे पड़े हैं। तो ये है कि वो मैं अगर कंसल्ट करते तो मैं उनको ट्रीट करता हूँ। इस तरह के मामला इंग्लैंड में ज़्यादा हैं। वैसे हर मुल्क देखे आइडियल कंडीशंस कहीं पे भी नहीं होती, सुकून सिर्फ आपके अंदर होना चाहिए। सही है। जो इनर पीस है वही सब कुछ है। सही है। वो आपको माले की ज़मीन पे कहीं भी मिल सकता है, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, चाहे आप इंग्लैंड में, चाहे आप अमेरिका में हैं। बस ये डिसाइड कर लें कि आपने ज़िंदगी से अचीव क्या करना है। बिल्कुल सही है। जो अचीव करना है फिर आप देखें कि वो कैसे अचीव होना है। उसके लिए आपको किसी टीचर के पास जाना है, टीचर के पास जाएं। आपको किसी मुर्शिद के पास जाना है, आप किसी मुर्शिद के पास जाएं। बिल्कुल ठीक है। आपको किसी स्पिरिचुअल स्कॉलर के पास या किसी फिलोसफर के पास जाना है, किसी साइंटिस्ट के पास जाना है। आपको जाना है, आपने कंसल्ट करना है किसी बड़े को। बिल्कुल सही है। तो आप जिस तरफ जाना चाहते हैं आप चले जाएं। सरकार बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह सरकार नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बहुत से हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे जी, वो बहुत से लोग हैं जो कि बैरून मुल्क, उनके बहुत से क्वेश्चंस हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला सरकार उसके लिए आपसे वक्त लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।